ایک صحابی کی رائے کے بعد اجماع کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نہیں، صحابہ ہی میں دوسری رائے بھی تھی نا۔ صحابہ میں اگر ایک ہی رائے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کو اسی کے اوپر جو ہے انسان چلے گا، عمل کرے گا۔ لیکن صحابہ کے مابین بھی فقہی معاملات میں اختلافات ہو جاتے تھے، اس لیے کہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا، تو قرآن سے، حدیث سے، سنت سے انٹرپریٹ کرنا، اختلافات تو ایسے ایسے ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیے کس قدر ایک یعنی لطیف یہ اختلاف ہوا کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد جب حضرت جبرائیل آئے حضور کی خدمت میں کہ آپ اپنے ہتھیار آپ نے اتار دیے، ہم نے تو ہتھیار ابھی اتارے نہیں جب تک کہ بنو قریظہ کو سزا نہ دی جائے ان کی بدعہدی کی، تو حضور نے بھی فوراً اپنے ہتھیار دوبارہ لگا لیے اور مسلمانوں سے کہہ دیا اب کوئی شخص جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ مطلب کیا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریظہ کا ہم نے جا کے محاصرہ کر لینا ہے تو ہر مسلمان وہاں پہنچ جائے۔ اب بعض حضرات کو اس طریقے سے کوئی تاخیر ہو گئی، کوئی سبب تھا، دیر ہو گئی، اب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی اگر ہم نے نہ پڑھی، تو اب وہاں اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا قضا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں، حضور نے کہا کہ مت پڑھو جب تک کہ پہنچ نہ جاؤ، ہم نہیں پڑھیں گے۔ بعضوں نے کہا نہیں، یہ تو حضور کی اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے پہلے لازماً پہنچ جائیں، اس کی تاکید کے لیے آپ نے فرمایا، لہذا اب اگر کسی سبب سے ہمیں تاخیر ہو گئی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز جو ہے اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، جب انہوں نے جن لوگوں کی رائے تھی پڑھ لینی چاہیے انہوں نے پڑھ لی، جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے نہیں پڑھی۔ جا کر حضور کو بتایا گیا، حضور نے کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ ہے وسعت کہ ایک نے یہ دیکھا کہ حکمت کیا تھی اس میں، اور اس حکمت کے پیش نظر انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے لفظ کو لٹرلی نہیں لیا، لفظی طور پر نہیں لیا، بلکہ لفظ کی جو حکمت تھی اس کے اندر جو مقصد پیش نظر تھا اس کو سامنے رکھا۔ ان کو ہمارے ہاں کہتے ہیں اصحاب قیاس، جو کہ منطق سے، دلیل سے، قیاس کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہے، دو حدیثیں ٹکراتی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ تم جب مسجد میں داخل ہو تو ہرگز مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لو تحیۃ المسجد۔ ایک حدیث یہ ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد، عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز نہیں، اور فجر کے بعد سورج کے طلوع ہو جانے تک کوئی نماز نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ٹکرا گئی بس۔ آپ عصر کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی سورج تو غروب نہیں ہوا، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کون سی حدیث کو جو ہے پیش نظر رکھیں گے؟ ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھو، ایک حدیث کہتی ہے ہرگز نہیں پڑھو۔ تو یہی مسلک ہمارا ہے۔ حناف کے نزدیک نہیں ہے، نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ امر سے زیادہ نہیں تکڑا ہوتا ہے، جہاں روکا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہے، جہاں حکم دیا جائے امر ہو وہ کمتر ہوگا نہیں کے مقابلے میں۔ تو حضور نے کہا کہ نہ نماز پڑھو عصر کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہو جانے تک، اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک نماز نہیں پڑھنی۔ یہ نہیں ہے، نہیں زیادہ زوردار رہے گی امر کے حوالے سے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اہل حدیث حضرات ہمارے جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اس کے ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا ہے تو ہم تو کریں گے۔ بلکہ میں نے دیکھا تھا ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اس دور کے، غالباً عظیم ترین محدث، اگرچہ ان کی آراء سے بھی اختلاف کیا جا سکتا، کیا گیا ہے، لیکن سب نے مانا ہے کہ بہت بڑے محدث تھے، اور میں نے ان کے درس حدیث میں شرکت بھی کی ہے۔ ایک پورا رمضان مبارک جو میں نے سن 70 میں مدینہ منورہ میں گزارا تھا تو اس زمانے میں ان کا درس حدیث ہوتا تھا، عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک میں شرکت کرتا تھا اس میں۔ ناصر الدین البانی، ان کا حال یہ تھا کہ عین مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے بھی اگر وہ پہنچتے تھے مسجد میں تو 2 رکعت ضرور پڑھتے تھے، وہ اس پر بہت سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے۔ تو اختلافات جو ہے وہ تو صحابہ کرام میں بھی ہو جاتے تھے، انہی کو سامنے رکھ کر کہ فلاں کی دلیل کیا ہے، فلاں کی دلیل کیا ہے، پھر یہ ہے کہ یہ مختلف فقہیں جب بن گئی تو فقہوں کے اندر کوئی ایک رائے اختیار کر لی گئی، اس رائے پر اس فقہ کا اجماع ہو گیا، بس۔